بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ ناظرین، ابھی جو کراچی کے الیکشن ہوئے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس کو ہینڈل کیا اور جو ملکی حالات ہیں اس سے جو ثابت ہو رہا ہے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ملک کے لیے کچھ خاطر خواہ رزلٹ نہیں لائیں گے۔ ایک سٹی کے لیے جہاں پہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ تقریباً آبادی ہے، وہاں پہ اگر اتنی فائرنگ اور اتنے خونی قسم کے یہ الیکشن ہوئے ہیں، حالانکہ خالی ایک حلقہ تھا، تو اگر پورے ملک میں الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی حالات کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ہمارا پاکستان کا یہ ادارہ ہے، لیکن سکندر سلطان صاحب شاید اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے اس نے نون لیگ کی غلامی کی ہے اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن خونی قسم کے ہوں گے۔ ناظرین، جو مریم نواز صاحبہ آئے دن اپنے پھول پھول بکواس کرتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی یہ باتیں کرتی ہیں، کبھی یہ پاک فوج کی ترجمان بن جاتی ہیں اور کبھی یہ پاک فوج کی ناقد بن جاتی ہیں۔ یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس نے خود نعرے لگوائے، اور یہ وہی عورت ہے جس کی عقل سلیم ماشاءاللہ اس قسم کی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا۔ بہت سی ایسی اس کی باتیں ہیں جلسوں میں یہ جو بکواس کرتی رہی ہے، جو میرا خیال ہے یہاں پہ ڈسکس کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اب یہ وہی عورت پاکستان آرمی کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ جو اس کا بیان آیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے جو بیان دیا وہ سیاسی نہیں تھا، یہ اس کی حمایت میں ان کی فیور لینے کے لیے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر شیخ رشید صاحب کے بیان کی وجہ سے منظر عام پہ آ کے اپنا سیاسی بیان دے رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی غیرت کب جاگتی ہے کہ وہ مریم نواز کے بیان پہ بھی سامنے آئیں۔ جرنیل صاحب اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اب اس کے اوپر کیا کہیں گے، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ان سے تاثر یہ ملتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ان سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے ترجمان، اس لیے یہ سیاسی بیان دینا پڑا۔ انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیان دے دیا کہ سازش نہیں، مداخلت نہیں۔ یہ ایک اس کو انہوں نے ہوا بنا دیا ہے، سازش مداخلت، لوگوں کو الجھا رہے ہیں بلا وجہ، اس وجہ سے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت کے بارے میں کم سوچے، اور یہ جو سازش مداخلت ہے عمران خان کے خلاف اپنا زیادہ پرسیپشن بنا لیں۔ اور جو راتوں رات ان لوگوں نے واردات کی تھی پیٹرول بڑھانے کی، ابھی کوئی پورا جو ٹوکرا صحافی ہے کوئی بھی اس پہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، کوئی ٹی وی سکرین پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی، کوئی اینکر یہ پروگرام نہیں کر رہا ہے۔ جو چند 1-2-4 ہیں جنہوں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں، لیکن اس طریقے سے اس جو مہنگائی ہے اس طریقے سے اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا جس طریقے سے دینا چاہیے تھا، جبکہ یہی اگر آپ 5-6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو بہت سی اینکروں کی ہوا نکل رہی تھی، چیخیں نکل رہی تھی، جن کو لفافے مل رہے تھے ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آ رہی تھی، اتنے پروگرام مہنگائی پہ ہو رہے تھے، اور یہ بلاول ہو گیا، یہ مریم ہو گئی، یہ فضلو ہو گیا، یہ مہنگائی کو مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اب ان کو شرم نہیں آتی، بے غیرت لوگ نے، اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے صاحب اختیار لوگ بھی ملے ہوئے، کچھ، میں نے کہا کچھ، پاک آرمی پوری نہیں
اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں، عدلیہ پوری نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ان کو جگہ جگہ پہ ریلیف دے رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں. اور یہ جو کراچی والے ہیں، کراچی والے بہت پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی خان صاحب کی مہنگائی کی. یہ صدیقی صاحب، ایم کیو ایم کے جتنے، جب دل چاہے پیڑی عورت طرح رن طرح رسن لگ پہ سی اور اپنی اپنی ڈیمانڈیں کرتے تھے. کتنی بار یہ ان کی ہسٹری یہی ہے. ان کا کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی سے، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش کا ہی نتیجہ تھا، جس کو بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر بابر صاحب نگیٹ کر رہے ہیں. یہ مداخلت کی تھی. یہ مداخلت کو روکنا کس نے تھا؟ سلامتی کا ضامن کون ہے؟ آپ نے حلف نہیں دیا ہوا ہے. آپ نے حلف اٹھایا کہ پاکستان کی حدود کی، پاکستان کے اندر امن و امان سلامتی کے ہم لوگ ضامن ہیں. تو یہ کس نے مداخلت کو روکنا تھا؟ جبکہ آپ کو پہلے بتا بھی دیا تھا. حالانکہ یہ بات تو ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہی کی ہے. یہ جو مراسلہ آیا ہے یہ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اپنے اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے سارے اداروں کو، اور اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. یہ سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کر کے جس طریقے سے ماحول بنا رہے ہیں، انشاءاللہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. یہ کبھی بھی ابھی اس ملک میں مارشل لا کا جو ہر 10 سال 8 سال کے بعد راستہ بنا لیا جاتا تھا، الحمدللہ شکر ہے کہ اس طریقے سے کم از کم اس بار جو ہے وہ راستہ رکا ہوا ہے. کچھ سمجھدار قیادت کی وجہ سے، کچھ سمجھدار تھنک ٹینک کی وجہ سے. تو جنرل بابر صاحب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ابھی مریم نواز کے بیان پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ وہ کس طرح سے ترجمان بن گئی ہے. اب مریم نواز جو ہے اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، صدیق جان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، جو یہ پھونکے مار مار کے ججوں کے اوپر اپنے حق میں فیصلے کروانے کی کوششیں کر رہی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. یہ شعبہ سپیڈ بھی کچھ بکواس کرتا تھا، ابھی ہمارا کرائم منسٹر بن گیا ہے، اور یہ بھی ڈیلی آئے دن بکواس کرتی رہتی ہے کہ وہ جادو ٹونے سے حکومتیں چلاتے ہیں. جب یعنی 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو یہ ان لوگوں کے الفاظ یہی تھے. تو ان کی ویڈیوز ہیں، جب یہ پارلیمنٹ میں گئی ہے تو کس کو پھونکے مار رہی تھی. یہ جب یہ عدم اعتماد والا دن آیا تھا، جب وہ وقت آیا، وہ کلپ نکال کے دیکھ لیں. اس ٹائم میں بھی یہ پھونکے مار مار کے پڑھ کے پھونکے مار رہی تھی. اور آج بھی یہ نیا بیان آیا کہ یہ جب بھی ججوں کے سامنے آتی ہیں تو یہ پھونکے مارتی ہے. اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس نے سارا کچھ دنیا کو ادھر ہی دکھا دیا. جو جس طریقے سے عمران خان کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے، اسی الزام میں خود ہی گر گئے. خدا کا خوف کریں. پیسے کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں اتنا مت گر جائیں کہ پوری 22 کروڑ عوام آپ کو بددعائیں دے رہی ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کا انجام انتہائی بھیانک ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے یہ عبرت ہوگی. آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ایسی حرکتوں سے باز آئیں گی جو حرکتیں یہ نون لیگ کی قیادت کر رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کبھی کچھ بکتے ہیں، پشاور میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، یہ کدھر اپنے ڈرپوک ہے. تو یہ اپنے باپ کو تو دیکھ لو، وہ 2.5 سال سے بیٹھا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے. وہ ڈرپوک نہیں ہے. کیسے کیسے ڈرامے کیے. میں نے تو بہت پہلے سے ویلاگ کیا ہوا ہے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. یہ خاندانی ڈرامے باز ہیں، ان کے ڈی این اے میں پرابلم ہے. ان کے ڈی این اے میں پرابلم ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن ہماری قسمت کہ ہمارے اوپر یہ کمینہ ٹولہ آ کے مسلط ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی پاکستانی عوام باشعور ہے. ان کو دھکے مار کے نکالیں گے اور ان کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. جیسے سری لنکا میں ہوا
آپ اس بات سے ڈریں کہ یہاں ان کے گھروں کو آگ لگ جائے، یہاں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لوگ روڈوں پہ لے کے آئیں۔ ابھی سے کچھ سوچنا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔